وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا بڑا سہارا ہے یہ آیت مومنوں کے لیے کہ مالک فرماتا ہے فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ اور کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ مالک فرماتا ہے میں حبل الورید، وہ رگ جان جو ہوتی ہے، یعنی وہ رگ جو کاٹ دی جائے پھر جان باقی نہیں رہتی ہے گلے کی، اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اور یہاں مالک فرماتا فإنی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، یعنی جواب دیتا ہوں، فیصلہ صادر کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بتائیے کتنا بڑا سہارا ہے ایک مومن کے لیے، جب یہ بات پورے دل کی گہرائی کے اندر اتر جائے کہ میرا مالک میرے وسوسے اور میرے جو وسپرنگز ہوتی ہیں، یعنی ایسی آواز جو بالکل خفی آواز ہوتی ہے، چپکے چپکے جسے کہتے ہیں، اس پکار کو بھی وہ سننے والا ہے اور فیصلہ صادر کرنے والا ہے۔ تو خوب مانگیں اپنے مالک اور خالق سے، جتنا بھی ہم زیادہ مانگیں گے جو عقل کو حیران کر دینے والا ہو، یقین کیجئے مالک کی عطا اس سے بھی بڑی ہے۔ اور ایک حدیث تو ایسی ہے کہ اس پر غور کریں تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث اور حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جن تمہارا عطا کیا ہوا ہے، یعنی مفہوم بیان کر رہا ہوں، اگر کسی کو کوئی خیر پہنچے تو اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور کسی کو کوئی ناگوار معاملہ پیش ہو تو اپنے آپ کو کوسے، اس کے اپنے عملوں کی وجہ سے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جن و انس تم سب کے سب اگر ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور اللہ سے مانگنا شروع کر دو، سب اپنے دماغ کے مطابق مانگتے جائیں حتیٰ کہ تھک جائیں، اور پھر ان کو کچھ سمجھ نہ آئے کہ اب کیا مانگوں، اور سب کو مالک عطا فرما دے، تو مالک کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی ہے جتنی سمندر میں انگلی یا سوئی ڈبو کے واپس لاؤ تو جو تری ساتھ لگ گئی، بہرحال وہ کمی آ جاتی ہے، لیکن مالک کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے۔ اور پھر مالک نے شاہانہ انداز سے بات کہی کہ جن و انس تم میں سے اگر سب سے زیادہ جو شقی القلب ہے تم سارے اس طرح ہو جاؤ، یعنی ابلیس کی طرح ہو جاؤ، سارے جن اور سارے انسان اگر ابلیس کی طرح ہو جائیں نافرمان، تو مالک کی بادشاہت کے اندر ایک بال برابر کمی نہیں کر سکتے۔ اور پھر کہا کہ اگر تم میں سب کے سب، یعنی جن و انس سب سے جو متقی اور پرہیزگار ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو جائیں، اندازہ لگائیے، تو اللہ کی بادشاہت کے اندر ایک بال برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ دیکھیے اللہ کی شان تو اتنی بڑی ہے، یقین کریں انسانوں نے اپنے مالک اور خالق کی قدر نہیں کی، ناشکری کی ہے، غداری کی ہے، بے وفائی کی ہے، اور اسی وجہ سے ان کو مار پڑ رہی ہے۔ اب اللہ مالک نے کیا مانگا انسانوں سے؟ اتنا مانگا کہ میرے کھاؤ میرے گن گاؤ، بس صرف کسی اور کا نہ ہو جانا، بس صرف میرے رہنا۔ یہ انسانوں نے بات نہیں مانی، ان کی بدبختی۔ اور آج وہ پوری زمین کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا برس رہا ہے اور اللہ کے غضب کی نگاہ پھر گئی ہے، یہ اسی شرک کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ بے وفائی کی وجہ سے۔